السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک میں احتجاج کے بعد وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان حالات شدید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی تقریر نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک بار پھر پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کرنے کا اندیا دیا گیا ہے۔ سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسلحے تک اٹھانے کی دھمکی لگا دی گئی ہے۔ دوسری جانب حکومت نے بھی پی ٹی آئی کے احتجاج اور انتشار کی سیاست کے خلاف سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اندیا دیا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف سختی سے نمٹنے کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی ایک بار پھر اسلام آباد کا رخ کرے گی یا اس سے پہلے ہی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کوئی سخت اقدامات لے لے گی؟ اس سب پر اور دیگر سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب۔ پروگرام میں وقت دینے کے لیے آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ ہمایوں محمد صاحب، بتائیے گا کیا کل پشاور میں ہونے والی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ایک بار پھر اسلام آباد آنے کا فیصلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، اس طرح ہوتا ہے جب آپ حق پر ہوتے ہیں، جب آپ صحیح بات کے اوپر ہوتے ہیں، جب آپ کا راستہ، آپ کے جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ اس کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں، چاہے راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو۔ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ بگ کہاں سٹاپ ہوگا، اور جتنے بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، عطا تارڑ از ایٹ لیسٹ ون آف them۔ میرے لحاظ سے پوری کیبنٹ اور باقی بھی دیکھنا پڑے گا کہ کن لوگوں کے ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اینڈ ان سب لوگوں کے اوپر کیس کیا بنے گا وہ تو بعد کی بات ہے۔ اب سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کر لیں کہ یہ کس کے اوپر مدعا ڈالیں گے۔ یہ خالی عطا تارڑ اور جو منسٹر انٹیریئر ہے محسن نقوی، ان کے اوپر ڈال کے ان دونوں کی بلی چڑھائیں گے؟ پرائم منسٹر بیچ میں انوالو ہو گئی ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ پرائم منسٹر ہے کہ جب یہ چیف منسٹر تھا اس کے زمان میں ماڈل ٹاؤن میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا، تو وہ کیس بھی اس کے ساتھ اب اٹھے گا، اور یہ چیز رکے گی نہیں، کیونکہ یہ اسلام آباد میسیکر جو ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے جولین والا باغ ٹریجڈی میسیکر تھا، اور اس کا ہم لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ جن لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اب آپ بتاؤ کہ اس کا ہم کس طریقے سے یہ لوگ جواب دیں گے؟ عوام یہ مانگ رہی ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو عوام اس دفعہ پہلے سے زیادہ آئے گی، کیونکہ یہ لوگوں کا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، بڑی سے بڑی ڈکٹیٹرشپ میں بھی آج کل کے زمانے میں اس طرح گولیاں نہیں چلی اور نہ چل سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اور رات کے اندھیرے میں آپ نے اندھیرا کیوں کیا اس چیز کے لیے؟ اور یہ یاد رکھیں، ابھی حامد میر بھی یہی کہہ رہا ہے، ابھی سارے لائر کہہ رہا ہوں، سارے جو جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سب کی باتیں ایک ہی طرف آ رہی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو پرو پی ٹی آئی نہیں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پرو پی ٹی آئی نہیں تھا، تو اب وہ سامنے آ رہے ہیں۔ جو پرو پی ٹی آئی وہ تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں، میں تو ان کو باعث سمجھ کے ان کی بات ہٹا رہا ہوں، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے تھے، وہ بتا رہے ہیں اختیار کہ ولی 100 صاحب، سے جو اوپر یہ ہوگی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ پر الزامات آ رہے ہیں، اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور اس پہ میں کیا جواب دوں؟ پہلے ان سے یہ تو پتہ کریں نا، یہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ کس پہ ڈالے ہیں یا ڈالنے ہیں، یا مقدمہ کس پہ بنے گا۔ پہلے یہ تو بتائیں، جب آپ نے پہلے دن کہہ دیے تھے کہ ہمارے سینکڑوں بندے مارے گئے، ان سینکڑوں بندوں کی لسٹ تو دے دینا۔ میں تو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جہاں پر کوئی مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ خود اس کی لاش بولتی ہے، اس کا خون بولتا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے۔ آپ غزہ کی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، آپ فلسطین کی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں، آپ کشمیر کے مردہ خانے دکھاتے ہیں،
لیکن آپ سے فگر نہیں سنبھالا جا رہا. یہ ابھی سینیٹر صاحب جو ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ بھی میرے خیال میں کوئی 70-78 یا 100-120 کی بات کر رہے تھے. ان کے اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ 10 سے کم فگر پر کھڑے ہیں. اب یا ان کا چیئرمین ٹھیک ہے یا پھر یہ خود ٹھیک ہے. اب اگر آ جائیں ذرا گراؤنڈ ریالٹیز پر, تو کتنے لوگوں کے جنازے ہوئے ہیں جس میں آپ نے شرکت کی ہے؟ کتنے لوگوں کے جنازے پڑھائے گئے ہیں جس میں آپ کی پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی ہے؟ کین یو نیم اے فیو پیپل؟ لیکن سر پی ٹی بتا آئی کی طرف سکتے سے ہیں؟ نہیں آپ کی بتا جانب پہ سکتے. ایک الزام ذرا یہ بھی مجھے ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیڈ ذرا باڈیز کو مجھے چھپا جواب دیے. دوں, ذرا سن لینا. میں اس کا جواب دوں, اچھا میں جواب دوں اس کا. اچھا اچھا نہیں, آپ جواب اپنی باری پہ دے دینا. میں نے تو آپ کو سنا, میں آپ کو رسپونڈ کر رہا ہوں. میں تو آپ کی غلط بیانی کو رسپونڈ کر رہا ہوں, اور آپ نے جو آپ ٹھیک ہے, میں تاریخ کو خاموش ہوں, مسخ آپ کر رہے ہیں, بول لیں. جو جی آپ سینیٹر حقائق صاحب میں کو آپ کی طرف مسخ آتی کر رہے ہوں, ہیں, میں ان اس کو پہ بات مکمل کر کرنے رہا ہوں دیجیے. کہ آپ نے پہلے اعلان کر دیا کہ سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں. اب آپ کے پاس آپ کے اپنے پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ وہ 7-8 سے اوپر نہیں ہے. اگر بندہ ایک بھی ہو تو یہ ظلم ہے. اگر بندہ ایک بھی مرے تو ایک بندے کی موت بھی پوری انسانیت کی موت ہے, اس کا قتل ہے, انسانیت کی قتل ہے. لیکن آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ آج وہ 6واں بندہ جو سیکورٹی فورسز کا تھا وہ بھی مر گیا. آتے ساتھ آپ کو میں نے اس دن ٹاک شو میں کہہ دیا تھا کہ آپ کی ریلی میں, آپ کے احتجاج میں آپ کے ساتھ کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں, آپ کے پاس ویل ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے. آتے ساتھ آپ نے ایک پولیس والا مار دیا, بعد میں پھر 4 رینجرز مار دیے, آج ایک اور مر گیا. کتنے لوگ زخمی ہیں, پولیس والے, سیکیورٹی فورسز کتنے زخمی ہیں, ان کی جی کبھی سر آپ کا تعداد پوائنٹ جاننے آ کی گیا. کوشش کی؟ نو. ولی صاحب مجھے ایک ذرا چیز بتائیے گا. چند لمحے مجھے دے دیں, پھر جی آپ بات کر لیں. میں آپ کو اب یہ بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس اوتھینٹک یہ نام نہیں ہے کہ فلاں ولد فلاں, فلاں تحصیل, فلاں ضلع, فلاں یونین کاؤنسل, اور یہ پھر وہ جو لاش ہوتی ہے نا, اس کے پھر بالکل محلے بالکل ٹھیک والے سر, کھڑے ہو جاتے ہیں, اس آپ کے کا پھر پوائنٹ آ گیا, پیرنٹس اور کھڑے میں ہو اس پہ جاتے ہیں. ہمایوں صاحب کا نظریہ اتنا بھی جھوٹ جانوں گی. نہیں بول لیکن سکتے آپ, ایک چیز نہیں مجھے ڈال بتا دیں سکتے. کہ ہاں ایک ایک صوبہ. بات, میں ایک بات جی کہ جو 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 آپ نے پوچھا نا کہ یہ کس پہ ڈالا جائے گا, یہ انہی پر ڈالا جائے گا جن کو منع کیا گیا تھا کہ ڈی چوک مت آؤ, جن کو کہا گیا تھا کہ یہاں پر ہائی کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے اور یہاں پر گیدرنگ اور اسمبلنگ جو ہے وہ منع ہے. آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کی جا چکی تھی, اور پھر اس کے باوجود آپ کہتے ہو کہ چلاؤ گولی بالکل ٹھیک ہو چلاؤ. گیا سر. سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, وہی ایک لوگ ذمہ صوبہ دار ہیں جو بھاگ کر گئے 3/4 چھوڑ کر گئے اکثریت والا ہے, ایسی اس قیادت. پر گورنر راج لگانا, کیا یہ حکومت کی یہ حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, گورنر رول کے لیے آپ کو میجورٹی یا مائنورٹی کی اس ڈسکشن میں نہیں پڑھنا ہوتا. گورنر راج جب بھی لگتا ہے, اٹس اے کانسٹیٹیوشنل میٹر, یہ کوئی ان لافل ایکٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ کے صوبے میں آگ لگی ہو, وہاں پر یہ تو ان سے تو 6-7 اپنے نہیں ثابت ہو رہے ہیں نا, ادھر 125 سے زیادہ لوگ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. میں کرم اور پالچینار کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر آگ لگی تھی اور ان کے گلوں میں ڈھولک تھی, ڈھولک, یہ ڈھول بجاتے ہوئے اسلام آباد جا رہے تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو چلو اسلام آباد چلو, چلو چلو ہم تو خان کو رہا کر کے لائیں گے. کوئی یار شرم ہوتی ہے, کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ پورے صوبے کو جلتا ہوا آگ میں جھونک کر آپ جا رہے ہو اپنی گندی سیاست کے لیے. تو گورنر رول از ناٹ ریلیٹڈ ود دا میجورٹی اور مائنورٹی اور دا نمبر, اور کوئی بھی اس کو کتنا بھی اپنے پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں اس کو ظاہر کرتا ہے. گورنر رول جو ہے اس کی ضرورت یہ دیکھی جاتی ہے کہ فائنینشلی وہاں پر حالات ٹھیک ہے نہیں. 34 یونیورسٹیوں میں سے آپ کی 24 یونیورسٹیاں اس وقت بغیر وائس چانسلر کے بن رہی ہیں, چل رہی ہیں. آپ کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. گورنر رول کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر بالکل ٹھیک ہو سچویشن گیا کی سر, کیا آپ کا حالت پوائنٹ ہے. آ گیا. مجھے تو ہمایوں صاحب کی وہاں طرف جانا پر پڑے گا. چیف منسٹر اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا عصر کی نماز کے بعد, تو یہاں پر صوبے میں اور کیا حالات ہوں گے. تو ایسے حالات میں جب آپ ہر بالکل روز, درست ہو ہر گیا, ہفتے, آپ کا ہر پوائنٹ آ جمعے گیا. کہتے ہو کہ چلو چلو اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں اور خان کو لشکر کشی کے ذریعے رہا کر کے لاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو ایک بار پھر سے بٹھا دیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ گورنر رول ہی ان تمام مرضوں کا بالکل دوا ٹھیک ہے, ہو گیا, دوا ہے بالکل اس ٹھیک کی ہو گیا. انشاءاللہ.
ہمایوں صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف تو گورنر رول لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف پارٹی جو ہے وہ خود اس وقت ایک انتشار کا شکار ہوئی ہے، کبھی بشرا بی بی پہ الزامات لگتے ہیں، تو پھر سلمان صاحب کا آتا ہے استعفیٰ سامنے، اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ابھی اختیار ولی صاحب باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی سوچ کی وجہ سے جو باتیں کر رہے تھے مجھے ایکچولی افسوس ہو رہا تھا کہ مطلب اتنی میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ملا نہیں ہوں، لیکن ان کو میں جانتا ہوں، بات چیت ہوئی ہے اور یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے انسان لگتے ہیں بظاہر، لیکن ان کی جو سوچ آج یہ وہ کر رہے ہیں مجھے آنیسٹلی شرم آ رہی ہے. مطلب آنے بھی یہ چاہیے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو ہم آپ کو گولی ماریں گے. اچھا دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں انہوں نے نو شاید چونکہ نو یہ ویل نو انفارم نو جسٹ الاؤ نو می جسٹ نو الاؤ می نو نو جسٹ الاؤ می جسٹ نہیں الاؤ نہیں می نہیں نہیں پلیز نہیں الاؤ آپ می نہیں جسٹ آپ کیپ یور بات ہی ماؤتھ غلط کر شٹ رہے اینڈ ہیں. الاؤ می. میں آپ ٹھیک میری ہے بات نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں 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 جسٹ نہیں الاؤ آپ می غلط بات کر رہے ہیں. جسٹ مجھے الاؤ می ناؤ لیٹ می پلیز. کریکٹ میں ولی یو. صاحب، خاموشی سے محمد لیٹ صاحب، می آپ دونوں میرے لیے کریکٹ یو بہت مسٹر قابل عزت ہیں، سینیٹر. پلیز اپنی اپنی باری پہ یو بات کریں آر تاکہ جسٹ آڈینس کے ٹیلنگ پاس لائز. آپ کا ایک ویو آ نہیں جسٹ جائے. نہیں الاؤ می. وہ بات غلط کر رہے ٹھیک ہیں. ہے یہ میری بات ٹھیک کا ہے غلط آپ ترجمہ یہ کر رہے کہنا ہیں. میں نے چاہ رہے یہ سر ہیں نہیں آپ اپنی کہا باری کہ پہ آپ کہنا کسی چاہ اس کے کو رہے ہیں پاس ایکسپلین کر چلو گے دیجیے گا. آپ یہ تو آپ کو کہنا چاہ گولی رہے ہیں ماری کہ جائے گی. کسی کو میں یہ گولی کہہ رہا نہیں ہوں لگی. کہ جب آپ آپ یہ کسی پر کہنا گولی چاہ رہے ہیں کہ چلاؤ کسی گے کو تو گولی نہیں کوئی آپ لگی. کو پھول نہیں جسٹ پہنائے الاؤ گا. می آرام پلیز سے بات پلیز سنیں الاؤ می. اور اپنی سر مرضی کا ان کا پوائنٹ ترجمہ نہ سن کریں لیتے ہیں. ولی پلیز. میری صاحب بات صاحب سنیں میں نا، آپ کی طرف بھی آؤں نہیں گی. وہ مجھ پہ مجھے الزام بول لگا لینے رہے ہیں، دیں وہ غلط بات کر رہے ہیں. مجھے ان کا بول پوائنٹ لینے سن دیں لیتے ہیں، پھر مجھے آپ کی بول طرف بھی لینے دیں آتے ہیں. مجھے بول لینے دیں. بیسیکلی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں ان لوگوں نے اگر کورٹ کا آرڈر نہیں مانا تو ہم گولی ماریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے لحاظ سے گولی ماریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژن ہے گولی مارنے کی اور ہم گولی ماریں گے. تو پھر ایک کام کرتے ہیں، آپ اپنی گولیاں گن لو، ہم آ رہے ہیں. آپ بتاؤ کتنی گولیاں آپ کے پاس ہیں، ہم اتنے لوگ لے کر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک آپ ہو گیا. لاؤ گولیاں لاؤ، ہم بندے لے کر آئیں گے. آپ گولیاں مارتے تھک جاؤ گے، ہم لوگ آگے آتے ہوئے نہیں تھکیں گے. اگر آپ نے ٹھیک ہے مارنا ہی ہے تو لاؤ گولیاں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا چلا سکتے ہو، آپ کے اندر آپ کا کتنا جگرا ہے، آپ کتنے اپنے پاکستانیوں کو مار سکتے ہو. آپ مارو. سر یہ تو لڑائی والی باتیں ہو ماڈل رہی ہے نا، ٹاؤن میں ایک بھی پرامن یہ ڈرامہ نہیں طریقے سے بازی دیکھے، ہے. سب ہونا یہ چاہیے، لڑائی بات کی چیت سے بات ہونا ہے. چاہیے. یہ انہوں پوائنٹ نے اسکورنگ کر رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن یہی پرائم منسٹر جب چیف منسٹر تھا اس نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا تھا. وہی لیکن چیف ہمایوں منسٹر صاحب تب آج بھی پرائم غلط ہوا، منسٹر ہے، اگر اس اب یہ نے سب ہوگا تو اسلام یہ بھی آباد سے غلط مارا ہوگا. ہے. نقصان نہیں، تو اس نے ایک سٹاپ جان ہونا کا ہے. ہوگا نا، ایک اب مسلمان اس نے جان کا سٹاپ ہوگا. ہونا ہے. اب اس نے سٹاپ ہونا ہے. تو سر وہ اب سٹاپ تو ان بات لوگوں چیت کو سے ہوگا، اب ٹیبل پہ ان بیٹھ کے لوگوں کو اس کا مذاکرات سے ہوگا. جواب دینا ہے. اب ان لوگوں نے جواب دینا ہے، انہوں نے گولیاں کیوں ماری، کس نے اجازت دی گولی مارنے کی، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے گولیاں ماری. اب یہ بات کھلے گی، بالکل ٹھیک ہو اب گیا یہ سر، بات رکے بالکل گی ٹھیک ہو نہیں. گیا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. اختیار ولی صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گورنر راج کی طرف جانا ہے، پھر ایک طرف سے پارٹی پر پابندی بھی لگانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ایک پی ٹی آئی کے اوپر ایک ناانصافی نہیں ہو جائے گی کہ جی گورنر راج بھی لگا دو، نہیں لگتا تو پارٹی کو جو ہے بین کر دو؟ دیکھیے ایک تو یہ سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اس لیے گولی ماری گئی کہ ہم اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے سینیٹر صاحب. چیزوں کو غلط انٹرپریٹ نہ کریں. آپ کے سامنے پولیس فورس کھڑی ہے، آپ ان پہ گولی چلاؤ گے، آپ ان کو مارو گے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی دفاع میں پھر گولی بھی چلانے کا حق رکھتے ہیں اور دفاعی حملہ کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں. پہلے حملہ آپ کی طرف سے ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ نے پروف کر دیں. اگر سیکیورٹی فورسز پر حملے نہ کیے ہوتے، آپ نے اگر ان کو قتل نہ کیا ہوتا تو شاید آپ پر بھی نہ ہوتا. آپ کے ساتھ کہاں ایک قتل لائن کیا ڈرا تھا؟ ہو وہ گئی جو تھی. جن 5 لوگوں اگر کی آپ ایک بات لائن کر رہے ہیں ڈرا وہ ہو متی گئی اللہ تھی. جان نے بتایا تھا کہ وہ گاڑی آپ سے گرے کراس تھے، شو ان نہ میں سے کریں. کوئی گولی نہیں چلی تھی. آپ جی نو ہمایوں صاحب آپ لسن کی طرف میں اینڈ آؤں گی، ان کو اپنا اب پوائنٹ دے آپ دیجیے آرام پلیز سے اپنی باری پہ. سر دیکھیں، انہوں نے بات کی ایک بندے کی کنٹینر پہ نماز پڑھنے کی. مجھے بتائیے ایسے دن میں کنٹینر پہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹک ٹاک بنا رہے تھے نا، یہی لیکن کر رہے سر وہ تھے نا. بے بھیج شک دو، ٹک ٹاک بھی جسٹ کچھ بھی شو تھا، جو میں دھکا دیا شو میں پاکستانی بھیج تھا دو. وہ. اس وقت ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے. لیکن ادھر چڑھ کے کیا آپ میسج دے رہے تھے؟ اور نماز بھی نہیں پڑھ Are رہے you تھے، ویسے ہی فلم justifying بنا it? رہے تھے.
Are you trying to justify that نہیں act? سر انہوں نے کہا کہ وہ غلط ہوا، دھکا دینے کو انہوں نے کہا غلط ہوا۔ آرام سے سنیں، نہیں، آرام سے لیکن سنیں، وہاں آرام جا سے کے سنیں، he is trying to آرام سے justify سنیں۔ that سر ان کا act. پوائنٹ سن لیتے ہیں، یار انہوں نے آپ آگے کہہ ماسیوں دیا کی کہ طرح غلط رونا ہوا۔ دھونا بند کریں، میری بات بتا۔ آپ بیچ میں کیا بولتے ہیں؟ میں آپ کو سن لیتا ہوں، آپ مجھے سن نہیں جی سکتے، پلیز میں آپ پلیز کا سر جھوٹ کنٹینیو۔ سنتا ہوں، آپ میرا سچ نہیں برداشت کر جی سکتے، جی سر کمال پلیز ہے۔ کنٹینیو۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ایسے کہ آپ اپنی جو یہ رنگ بازی والی سیاست نہ کرتے نا، تو آپ نے اپنا دھرنا دینا تھا اور جلسہ کرنا تھا ادھر سنجانی پر، وہاں پر بیٹھ کر آپ کی قیادت نے سب فیصلہ کیا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا گولی لاؤ، گولیاں چلاؤ اور ہمارے سینے حاضر ہیں، جگرے حاضر ہیں۔ یار ہم نے دیکھا نہیں ہے، میں تو وہاں موجود تھا، کس طرح آپ نے، آپ کی قیادت نے، آپ سب کس طرح بھاگے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، صرف اعلان ہی ہوا تھا کہ یہاں سے صاف ہی نکل جاؤ، اور آپ سب کی بہادری ہم نے دیکھ لی ہے۔ وہ پھر ایسے نہیں کرتے ہیں، جو انقلاب والے ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ ٹی وی پر آ کر رنگ بازی اور بھڑک بازی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں سینیٹر صاحب، میں پھر کہتا ہوں، جسٹ ٹو ڈی اے سچویشن the things، اور سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی بنے، اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس، سیاسی کارکنوں کے پاس، پولیٹیکل ورکر کے پاس نہ گولی ہوتی ہے، نہ لاٹھی ہوتی ہے، نہ بندوق ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھے، میں بتاتا ہوں، میں اپنی زندگی میں درجنوں تحریکیں چلا چکا ہوں، اور ہمارے منہ پر ایک نعرہ ہوتا تھا کہ پاکستان زندہ باد، نعرہ مستانہ چاہیے ہوتا ہے انقلاب کے لیے۔ ناظرین ہمارے مہمانوں کے درمیان گرما گرم بحث جاری ہے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمایوں صاحب بتائیے گا، سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا صاحب نے استعفے کیوں دیے، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ واپس کیوں لے لیا؟ اس وقت استعفے آر ناٹ امپورٹنٹ۔ اس وقت جن لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کا احتساب امپورٹنٹ ہے۔ ابھی بتا رہے تھے، اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کا وہ ہے، دیکھیں اگر آپ اتنے جمہور پسند ہیں تو آپ سب سے پہلے وہ کمشنر کہاں گیا جس نے کہا تھا کہ پورے پنڈی ریجن میں ایک بھی سیٹ ان لوگوں نے نہیں جیتی؟ آپ مجھے بات بتائیں، آپ کو بھی پتا ہے آج جو بندہ پالیٹکس میں وہ ہوتا ہے اس کو کمشنر پتہ جو ہوتا ہے تھا، کہ وہ جیتا آ رہا ہے۔ اس کمشنر سر کو، ایک منٹ، اس سر ایک پلیز کمشنر منٹ، اپنی کو آپ باری کی پہ، میں پارٹی نے یہی پیسے سوال آپ سے دیے کروں تھے۔ گی۔ دیکھیں نا، ولی صاحب اب اپنی آپ باری ایک پہ۔ کام کریں نا، آپ میرا بھی سچ سن لیں اور اپنا جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سن لیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ یہ آپ دیکھیے جھوٹ کہ بولتے ہیں، میں آپ کو، سر پلیز میرا باری سچ پہ، آپ سر کو پلیز۔ سننے نہیں دیتا، ایک منٹ وہ آپ کو سانس دیکھیں نا، نہیں لینے اختیار دیتا۔ ولی ولی صاحب میں آپ کی اختیار طرف ولی آؤں گی۔ صاحب، اختیار ولی صاحب، یہ جو ہو گیا ہے نا، یہ اسلام آباد میسیکر جو ہوا ہے، اس کا حساب آپ لوگوں نے دینا ہوگا۔ قوم اس کا حساب مانگے پہلے آپ سے گی۔ تو حساب لے لینا۔ ہر وہ شخص جس کے گھر میں شہادت ہوئی ہے وہ آپ سے اس کا حساب مانگے گی۔ آپ اور آپ کی گورنمنٹ نے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میاں شہباز شریف نے اس کا حساب دینا ہوگا۔ بک سٹاپس ود ہم، اٹ از ہز ڈیسیژن۔ ان کے ڈیسیژن کے نیچے آ جاتا ہے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی۔ ان دونوں نے اور آپ کی کیبنٹ نے یہ سارا اپروو کیا تھا، آپ نے اس کا حساب سوزین، دینا آپ نے ہوگا۔ ان باتوں کے لیے یہ پروگرام نہیں رکھا نہیں سر، ہوا میں ہے، آپ کی طرف بھی آؤں گی، جو میں آپ کا بالکل، سوال ہے یہ وہ آپ اپنا فلمی کہا موقف باتوں دے کے رہے لیے، ہیں، یہ آپ تو اپنا یہاں پر موقف یہ دیں گے۔ یہ پروگرام تو انہی فلمی باتوں کے ڈائلاگ لیے، مار یہ رہے ہیں، عوام کا مسئلہ ہے، یہ تو یہ فلمی ہر اس ڈائلاگ شخص کا مار رہے مسئلہ ہیں۔ ہے۔ سر سننے دیں، ہر آپ اس کی طرف شخص بھی کا آئیں گے، ہم مسئلہ آپ کی ہے طرف یہ بھی تو آئیں جس گے۔ ویسے کے لمبی گھر لمبی سے، چھوڑ جس رہے کے ہیں۔ گھر سر سے ود ڈیو مجھے ریسپیکٹ، پتا ہے آپ یہ کا کتنے پوائنٹ بھی سنیں گے، بہادر ان ہیں، کا بھی سنیں گے سر۔ نہیں مجھے پتا ہے یہ کتنے بہادر ہیں۔ آپ ان سے سوال کچھ اور کر رہی ہے، بات کچھ میں اور کر رہے ہیں۔ سر بہادر وہ ہوں یا یہ تو وہ میرے اپنا پوائنٹ سامنے، دے رہے یا ہیں۔ ڈرپوک ہوں؟ میں ان کی بہادر ہوں یا بہادری تو میں ڈرپوک نے میں تو دیکھی سوال ہے۔ کروں گی، آپ جواب نے دینا ان کا حساب کام ہے، دینا آپ اپنا ہوگا۔ جواب دیجیے گا۔ یہ تو لاٹھی چارج سے پہلے اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرف ہمارے بھی آئیں لاٹھی سامنے گے۔ چارج بہادری سے کی بات پہلے کرتے دیکھیں، ہیں، بات یہ آپ بتائیں گولی کیوں کمال چلائی کرتے ہیں۔ تھی؟ ہمایوں صاحب آپ ایک چیز بتائیں گولی بتائیے آپ گا نے چلائی کہ تھی، آپ گولی نے آپ نے لوگوں کو چلائی شہید تھی، کیوں کیا؟ سیکیورٹی فورسز پہ چلائی تھی۔ آپ قاتل ہیں، آپ کا لیڈر تو قاتل ہے۔ بس ولی ٹھیک ہے نا، صاحب ٹھیک ہے، یہ عوام ڈیسائیڈ ولی کرے صاحب گی۔ ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ عوام ڈیسائیڈ اگر کرے وہ گی۔ غصے کی باتیں آپ کر کو رہے ہیں تو شرم آپ بھی آنی تو اینٹی چاہیے۔ رائٹ فورس کی یو باتیں آر کر رہے ہیں۔ اکاؤنٹیبل، یو آر اکاؤنٹیبل فار آل سر دیز سر بلیڈ شیڈز I am جو accountable. خیبر I am پختونخوا میں ہو رہا accountable ہے and اور so جو are اختیار you. ولی اسلام صاحب، آباد So میں is اختیار ہوا ولی ہے، Prime صاحب، Minister. آپ ایک اس چیز میں بتائیں کہ آپ اگر پر وہ بھی اشتعال کی یا غصے کی باتیں کر رہے ہیں آپ پر تو ہوگا، آپ لوگ بھی تو اس کی مذاکرات کی طرف دعویداری نہیں آپ آ پر رہے، ہوگی۔ آپ لوگ بھی تو اینٹی رائٹ فورس بنا رہے ہیں۔ اس پہ مجھے پلیز جواب دیجیے گا۔ بنائیں گے نہیں؟ مجھے بتائیے، اینٹی رائٹ اگر ڈیلی رائٹس ہو رہی ہیں، ہر جمعے کو یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، 190 ارب روپے کا نقصان ایک دن میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ سر کا اسٹاک ایکسچینج پولیٹیکل وہ ڈائیلاگز بھی نیچے تو آیا ہوتے ہے، ہیں، یا کچھ ان کے ٹیبل باپ پہ کا بیٹھ کے ملک ہے، پیسفلی بات ان بھی کے ہو باپ سکتی کی ہے۔ جاگیر ہے کہ جب مرضی وہ منہ اٹھا کے آ جائے،
ढोलक मचा दे और इधर बैठ जाए, कभी कमरे खोद देते हैं, कभी कफन पहन लेते हैं, लेकिन कभी पॉलिटिकल 126 प्रोसेस तो दिन बैठ चलने जाते दें, हैं। मुज़ाकरात इनके होने बाप की- चाहिए। क्या ये कफन पॉलिटिकल पहनना, क्या नहीं, कफन ये पहनने के पॉलिटिकल मतलब ये प्रोसेस कि आप नहीं गोली है, चला दो, कि आगे ये अगर हम पॉलिटिकल किसी प्रोसेस जगह पे नहीं है। बैठ जाएं, गोली आप हमने गोली नहीं चला चलाई, दोगे। गोली जी जी सर, आपने मैं चलाई। रिक्वेस्ट गोलियां करूंगी कि इसी मैं जगह आप आपके दोनों पास को इस थी। वक्त नहीं सुन पा रही, मैं जानना सेनेटर चाह रही हूँ। साहब, गोलियां आपके पास थी, बंदूकें आपके पास थी, दहशतगर्द आपके पास थे, कड़ेदम तंजीमों के लोग मुझे आप एक बात लाए थे, बताए ना, अफगान मुझे एक बात महाजिरीन बताए, आप लाए थे। ब्लू एरिया में कितने लोग दूसरी तरफ के मरे हैं? अगर आप लोग कहते हैं कि कोई वहां पे ब्लू एरिया में कितने ऐसे पैरामिलिट्री या फिर पुलिस वाले थे जिनको गोलियां लगी हैं, आप बता देना। ब्लू एरिया में जिन 4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो 4 लोग ये जो 26 नंबर चुंकी के साथ थी, हुमायूं साहब देखें, जान कोई भी जाती है, अफसोस होता है, एक हमारा पाकिस्तानी मुसलमान भाई बहन ही मरता है। पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ अच्छा, क्यों नहीं जा रहा? कब तक खून बहेगा? पहले ये बताइए कि जो 6 लोग मरे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो क्यों मरे? विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज मेरी बात का जवाब दें आप लोग, प्लीज क्रॉस टॉक ना करें, कोई भी सुनाई इसको सुन नहीं पा रहा। इस तरह है, मैं आपको बताता हूं। आपने कहा ना पॉलिटिकल डायलॉग, देखिए पॉलिटिकल डायलॉग तब होता है जब जो प्रॉब्लम होती है उसको एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेन चीज ये है, इलेक्शन के अंदर धांधली, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया जाए और उसको करें। लेकिन होता क्या है, कराची में क्या होता है, कराची में एक डाकू आता है, वो आपसे चीज छीनता है, अगर आप खामोश हो जाएं तो वो चला जाता है। अगर आप उससे कहें कि ये चीजें मेरी है, वो आपको गोली मार देता है। That is exactly what has happened in Islamabad. माजरत के साथ सियासी जमात जो है वो हाई कोर्ट के फैसले को सुनती है, उसको मानती है। अगर आप इस तरह रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट का फैसला मान लेते। बिल्कुल मानते हैं। मुझे एक बात बताएं, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस 3 महीनों के अंदर कराओ, उस वक्त कहां गया? अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान के साथ उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मुलाकात कराओ, इन्होंने मुलाकात करवाई। हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को बेल दे दो, इन्होंने उसी दिन रात को एक और केस कर दिया। देखिए ये पॉलिटिकल, क्या इज दिस द पॉलिटिकल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर? बट हुमायूं साहब, इसी निजाम के अंदर मीटिंग भी हो जाती है, सुबह 7 बजे जेल का दरवाजा भी खुल जाता है, जिसने जेल में जाके खान साहिब से बात करनी होती है वो जाके कर आता है, रात को 10 बजे भी जेल का दरवाजा खुल जाता है। इनको देखिए, अभी भी मैं आपको बताता हूँ, संजानी के उस पे इमरान खान को कहा गया था कि आप रिकॉर्ड करो। इमरान खान ने कहा कि मैं उनसे डायरेक्ट बात करूंगा, और जब यहां हमें बताया गया था कि जी इमरान खान ये कह रहे कि संजानी में आप लोग कर लो, हमने कहा हम बिल्कुल कर लेंगे, हमें इमरान खान से बात करने। तो आपको पता है आगे से जवाब क्या आया है कि अडयाला जेल में सर्विस नहीं है फोन की। आप मुझे बात बताएं, क्या आप मान लेंगी कि अगर मैं आपको कहूं कि अडयाला जेल में फोन की सर्विस नहीं है, वहां बात नहीं हो सकती? आप मुझे बात बता दें। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ख्याल वली साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि बतौर हुकूमत आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है इसको पीसफुली बैठ के डिस्कस किया जाए, बजाय इसके कि मुल्क की हालात मजीद खराब हो? देखिए, हम ये आपको एक बात बताएं कि हमारी तो इतनी कोशिश थी, इससे ज्यादा पीस के लिए क्या और स्ट्रगल हम कर सकते हैं कि इनकी मिन्नतें करते रहे, इन पे जरगे करते रहे। हमें क्या पता था कि ना बैरिस्टर गोहर खुद मर्द है, ना असद कैसर मर्द है, इनमें तो कोई है ही नहीं जवान जो बैठ के उधर बात करे, फैसला कर सके। फिर कहते हैं हमें खान तक लेके जाओ, वहां तक लेके गए। इनको खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ से हेलीकॉप्टर भी फराहम किया, उसमें भी ये लोग आए गए। इन्होंने अपने लीडरशिप की बात भी नहीं मानी। एक औरत इनके पास थी, वो चाची 420। सॉरी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, खातून है, ज्यादती है, खातून है, मैं खुद एक खातून हूं। पर्सनल कमेंट नहीं सर, सर पर्सनल कमेंट नहीं सर, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं खुद ये बताइए, आप अपने घर की औरतों के सर सियासी इख्तिलाफात रहे, पर्सनल कमेंट्स नहीं, प्लीज सर। आई एम सॉरी बट दिस शोज योर ब्रॉट अप एंड समवन लाइक यू, एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। I would not like to sit with them. वली साहब, ये अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, माजरत के साथ आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सॉरी, एहतजाजन में प्रोग्राम से उठ रहा हूँ। I don't want to sit with a person सर, like बहुत that. मेरे पास वक्त कम है। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी इख्तिलाफ राय सबका हक है और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, लेकिन किसी पर भी ज़ाती जुमले कसना या कोई अपनी पर्सनल राय ऐसी देना जो किसी की ज़ात पर अटैक कर रही हो, इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद आएंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या हिकमत अमली अपना रही है।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के एहतजाज के बाद एक तरफ तो वफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब पीटीआई के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के फैसले को लेकर हुकूमती इत्तेहाद में भी इत्तफाक राय होता दिखाई नहीं दे रहा। गुज़श्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें यह इंदिया दिया गया कि पीटीआई के साथ अब सख्ती से निपटते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर के केपी असम्बली में जारहाना और धमकियां में इस तकरीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातों को मजीद तकवीयत मिली है। पीटीआई के खिलाफ किसी भी सख्त इकदाम के लिए हुकूमती इत्तेहाद का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से पीटीआई के खिलाफ सख्त बयानिए पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या राय रखती है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। चंद साहिब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की एडवोकेट रही है। गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन है, मगर इसको अच्छा नहीं समझा जाता। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी दावा करती है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी मफामत के बादशाह हैं। क्या पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग चलाने में नाकाम हो गई है? देखिए जी, मैं एक चीज जो क्लियर है कि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन असल में हुकूमत के वज़रा जब बयानात तंदो तेज बयानात देते हैं तो वो फिर मफामत हुकूमत की तरफ से भी बयानात आते हैं, अपोजिशन की तरफ से भी बयानात आते हैं, फिर बात गाली गलौज तक चली जाती है। तो मेरे ख्याल में इन हालात में फिर वो जो मुफाहमत करने वाले लोग हैं वो जरा चुप करके बैठ जाते हैं कि अब इन सारे फरीकैन को जरा एक दफा अपना। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इनकी सियासत से बढ़कर मुल्क को जरूरत है मुफाहमत की। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो 26 मई को सूरत हाल पैदा हुई, उससे पहले जिस किस्म की शिद्दत इख्तियार की हालात ने और उसके बाद भी, तो मेरे ख्याल में अब डायलॉग जरूर होना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। और डायलॉग की असल चीज यह है कि दोनों फरीकैन की गारंटी कौन देगा कि जो बात तय करेंगे उस पे अमल दरामद होगा। तो पीटीआई की तरफ से भी गारंटी होनी चाहिए और हुकूमत की तरफ से भी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरह गारंटी इसलिए आसान है कि हुकूमत तो फिर अक्सरियत पीपल्स पार्टी के बलबूते पे ही है, अदरवाइज तो अक्सरियत वफाक में तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक पंजाब हुकूमत का तल्लक है, उसकी जरा मैं समझता हूँ कि गारंटी वो अपना जो अहद व पैमान होता है उनका, उससे उसके अमल दरामद के कायल नहीं है। तो इसलिए जरा पीपल्स पार्टी फिर इसलिए जरा एक्टिव नहीं तो सर, ये तो सबको पता है ना कि डायलॉग से मामलात हल होंगे, लेकिन ये शुरुआत कौन करेगा, ये कौन आगे बढ़ेगा और डायलॉग की नौबत लेके आएगा? देखिए जी, शुरुआत तो हुकूमत ने करनी होती है, लेकिन हम हाजिर हैं हर वक्त डायलॉग के लिए। हम पहले भी कहते रहते हैं, हमारी क़यादत ने फ्लोर ऑफ दी हाउस भी कहा है, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में भी कहा है, हर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, मियां नवाज शरीफ साहब के लेवल पे। तो मेरे ख्याल में अब ये डायलॉग, हम तो हाजिर हैं। अगर फरीकैन दोनों राजी हो जाएं तो पीपल्स पार्टी तो अपना रोल अदा करने के लिए हाजिर है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये गवर्नर साहब ने आज एक तकरीर की, उन्होंने कहा वजीर आजम बिलावल भुट्टो, ये नारे उन्होंने लगाए। तो क्या पीपल्स पार्टी कोई डबल गेम कर रही है? नहीं, देखिए हमारी तो पहले दिन से ख्वाहिश है कि हुकूमत जो वजीर आजम है वो बिलावल साहब को होना चाहिए। इसमें हमारी पार्टी है, हमारी ख्वाहिश है। इस पे नारे लगाने में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नर की तरफ से नारा आना, गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है ना जी। ठीक है, गवर्नर पार्टी का गवर्नर है, तो उसका हक बनता है उस पे, उसको क्या इतराज होना चाहिए। ठीक है, कंस्टिट्यूशनल पोस्ट है, वफाक का नुमाइंदा होता है सूबे में, लेकिन अगर वो नारा लगाता तो गवर्नर उसको कैसे ना जवाब दे। सर एक चीज बताइएगा कि हुकूमत एक तरफ टास्क फोर्स की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो कह रही है कि एंटी राइट्स फोर्स भी बनेगी। तो इस सारे मामले में क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है? मेरे ख्याल में तो नहीं जी लिया गया। ये उनकी एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, वो खुद जिम्मेदार हैं। वो क्या बनाते हैं, फोर्स बनाते हैं या टाइगर फोर्स बनाते हैं या क्या करते हैं, ये उनकी अपनी, हम इसके ना जिम्मेदार हैं ना हमारी कोई मशावरत है। सर बिलावल साहब इतने पहले उन्होंने शिकवे किए और उसके बाद फिर वो अचानक से खामोशी इस वक्त नजर आ रही है, तो क्या ये जो शिकवा था, ये शिकवात जो थे, ये दूर हो गए? नहीं, शिकवे बिल्कुल दूर नहीं हुए जी।
بلاول صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے تو پارٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور ہم پہ ڈیٹیل اپنی پالیسی دیں گے کہ پارٹی کیا کرتی ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی پرائرٹی یہی ہوگی کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور یہ ملک آگے چلے اور عوام کی مشکلات کم ہو، کیونکہ عوام زراعت ہو یا انڈسٹری ہو یا تجارت ہو یا چھوٹے بڑے کاروباری ہوں، یہ جو 5-6 دنوں میں جو ملک کا نقصان ہوا ہے ہم اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ دونوں پارٹیاں آپس میں لڑتی رہیں تو پھر اور زیادہ نقصان ہوگا، اس کا ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. ان دونوں پارٹیوں کو بیٹھ کے مفاہمت کرنی پڑے گی. تو سر اس وقت پیپلز پارٹی کا حکومت کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ پیپلز پارٹی کا حکومت کے ساتھ ایسے ہی ریلیشن ہے کہ جیسے آپ کو بہو گھر میں بیاہ کے لاتے ہیں، اس کے بعد جو بہو ہے وہ جو دلہے کے ماں باپ کے ساتھ لڑتی ہے، لیکن وہ وسیبے کے لیے، حالات کا گزارا کے لیے وہ بیچارے چپ کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بہو مطلب بہو بن جاتی ہے پھر؟ نہیں، بہو جب ماحول چلانا ہوتا ہے نا، جوائنٹ فیملی سسٹم یا آپ نے ملک چلانا ہو تو آپ کو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لیوریج ہونی چاہیے، آپ دوسروں کو سپیس دینی چاہیے. میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو آج بھی اسی طرح مخالفت سمجھتی ہے جس طرح 1988 میں سمجھی تھی. لیکن اب ذرا حالات اس لیے تبدیل ہیں کہ ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے تو اس لیے تھوڑا سے وہ مجبور ہے. ادروائز ان کا بس چلے تو شاید ہمیں جو ہم تھوڑی سی بریدنگ سپیس ہے یہ بھی کم ہو جائے. تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو تیسری پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی وجہ سے موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات بنے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کیونکہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی، پی ٹی آئی نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کی ایسی پالیسیز ہیں جس کے ساتھ شاید ہم بھی نہ چل سکیں. وہ پالیسیز جو ہٹ درمی کی یا شدت کی پالیسیز ہیں یا میں نہ مانوں والی پالیسی ہیں یا اداروں پر حملوں کی جو پالیسی ہیں، اگر یہ وہ کم کر دیں تو میرے خیال میں پھر ہم ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. آئندہ دنوں میں مطلب فیوچر میں آپ کو یہ سیاسی درجہ حرارت کچھ کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی مجھے امید ہے، میری اور خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ درجہ حرارت کم ہوگا. بلاول صاحب، مولانا صاحب، بلاول صاحب، ارشد رئیس صاحب یہ ضرور آپس میں ملیں گے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کے پی کے میں بھی ہمارے گورنر صاحب مل رہے ہیں ساری پارٹیز کو. تو میرے خیال میں ہم پولیٹیکل پارٹیز کو کسی ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ لے کے آئیں گے کہ یہ ملک آگے چلنے دیں. ہم یہ لڑائی، یہ مار کٹائی، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ندیم افضل صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.